مصطفیٰ کہتے ہیں فی ذمت اللہ و ذمت رسول ہی، خدا کی امان میں اور مصطفیٰ کی امان میں۔ آئیے حدیث پاک پھر حضرت ابو الاشعث روایت کرتے ہیں حضرت ثوبان سے، معجم طبرانی المعجم الکبیر حدیث نمبر 1423 حدیث کا نمبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور تقدیر کے مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے، قدر و جبر پر، تقدیر، قسمت، تقدیر کیا ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام باہر آئے، آپ خفا ہوئے، سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم بھی اسی مجلس میں موجود تھے۔ آپ خفا ہوئے کہ تم تقدیر کے مسئلے پر تمہیں کتنی سمجھ ہے، کیوں بول رہے ہو؟ صحابہ کرام گھبرا گئے آقا کو ناراض دیکھ کر۔ سارے صحابہ اکٹھے ہو کر ہاتھ جوڑ کر دروازہ مصطفیٰ پہ کھڑے ہو گئے، در مصطفیٰ پہ کھڑے ہو گئے، اور معلوم ہے کیا کہا؟ ہاتھ جوڑ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رو کر عرض کرنے لگے، فقالوا تبنا الی اللہ ورسولہ، آقا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ آپ کس بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں؟ بولیے نا، زمانے نے کہاں سے چلا کے آپ کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ آج اگر کوئی کہہ دے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں تو لوگ پکڑ لیں گے کہ نہیں؟ بولیے، ان پڑھ ملے پکڑ لیں گے کہ نہیں؟ ان پڑھ ملے، من گھڑت توحید کا درس دینے والے، جنہوں نے نہ قرآن پڑھا، نہ تفسیر، نہ حدیث، نہ شرح، نہ عربی زبان جانے، نہ کو علوم دینیہ پر اتھارٹی، پکڑ لیں گے کہ شرک ہو گیا ہے، شرک ہو گیا ہے۔ اب رسول پاک صحابہ کرام ابو بکر عمر سمیت ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں تبنا الی اللہ ورسولہ، ہم سب اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تائب ہوتے ہیں۔ یہ تھا عقیدہ توحید اور رسالت۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کا عقیدہ سنیے۔ کوئی معاملہ تھا، کوئی تصاویر آپ نے لگا لی تھی، تصاویر پردے پر، آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس پر ناگواری ظاہر ہوئی، اتار دیا، آقا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے حاضر ہو گئی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث صحیح بخاری کی، حدیث صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 1999 1999، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ اتوب الی اللہ و الی رسولہ ماذا اذنبت، آقا جو خطا مجھ سے ہو گئی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ آپ کرتے ہیں؟ یوں بولیے، کرتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی بارگاہوں میں توبہ کا نام لیتے ہیں؟ نہیں نہ لیتے؟ آج کے بعد کریں گے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، شرک کو توحید بنا دیا، جہالت کو علم بنا دیا۔ وہ کہتی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے خود خط لکھوایا نجران کے مسیحی عیسائیوں کے لیے، امان کا خط، اور اس میں لکھا وَلِنَجْرَانَ وَحَاشِيَتِهَا ذمت اللہ و ذمت رسولہ، نجران اور اس کے رہنے والوں کو ان کی جان و مال پر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی امان میں دیتا ہوں۔ بولیے، حضرت سعید الجریری روایت کرتے ہیں یزید بن الشخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا علیہ السلام نے ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، سنن ابی داؤد، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ خط لکھوایا خود، غیر مسلموں کے سب معاہدے ہوتے تھے، فرمایا فَإِنَّهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ وہ امان پا گئے، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی امان میں لیا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی، بولیے، آپ کہتے ہیں فقط اللہ کی امان
اور مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ رسول کی امان۔ اسی طرح میں نے آپ کو بہت سی مثالیں دے دی۔ یہ قرآن تھا، یہ حدیث رسول تھی، آقا علیہ السلام کے احکام۔ اب صحابہ کا عمل بھی دیکھ لیجئے، اب صحابہ کا عقیدہ، وہ کیسے بولتے تھے، کمپیئر کریں، وہ کیسے بولتے تھے، ہم کیسے بولتے ہیں۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں، کوئی بات آقا علیہ السلام سوال کرتے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، حدیث پاک کی ہر کتاب بھری پڑی ہے، سینکڑوں ہزاروں مقامات حدیث کے، آپ بھی جانتے ہیں، مگر توجہ نہیں کبھی کی ادھر۔ جو سوال میرے آقا کرتے تو صحابہ کرام آگے جواب دیتے، قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ اگر ہمیں کہنا پڑے ہم کیا کہتے ہیں؟ واللہ اعلم بالصواب، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، ابو بکر صدیق نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا تھا کہ صرف اللہ بہتر جانتا ہے، عثمان غنی نے کبھی نہیں کہا، علی شیر خدا نے نہیں کہا۔ کل صحابہ جب بولتے کہتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ علم کی بات ہوتی تو کہتے اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 53 پھر زید بن خالد الجہنی ان کی روایت، اور پھر صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 810، اس میں پھر آقا نے کوئی سوال کیا، قالوا اللہ ورسولہ عالم، خدا اور مصطفیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت معاذ سے مروی ہے، آقا نے پھر پوچھا کہ اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ صحابہ بولے اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت ابو ذر کرتے ہیں، آقا نے پوچھا سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ تو چاہیے تھا نا کہتے کہ اللہ کو معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے کہاں جاتا ہے، نہیں، صحابہ نے جواب دیا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح الغرض بہت سی معاملات، ہزارہ مقامات پر جب کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے تو صحابہ کرام جواب دیتے، اور کبھی کسی نے یہ نہ کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ حجۃ الوداع کی پوری خطبہ مینا ہے، آقا نے اشارہ کر کے پوچھا لوگوں آج کون سا دن ہے؟ ای یوم ھذا، کون سا دن ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ آج 10 ذی الحج ہے، عرفات سے آئے ہیں، مینا پہنچے ہیں، عید ہوئی ہے، مگر کسی نے جواب نہیں دیا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا نے پوچھا کون سا مہینہ ہے؟ خاموش، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حالانکہ حج کر رہے ہیں، پتہ ہے کہ ذی الحجہ ہے، مگر نہیں معلوم نہیں یار کا منشا کیا ہے، اور کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ کون سا، کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کون سا شہر ہے؟ مکہ شہر، کون سا شہر ہے یہ؟ اب کس کو معلوم نہیں کہ یہ مکہ ہے، مگر معلوم نہیں، سب صحابہ نے سمجھا پتہ نہیں یار کا منشا کیا ہے، عرض کی اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پوچھا گیا، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، ایک اور روایت بخاری شریف کی، پوچھا تمہیں معلوم تھا کہ یہ شہر مکہ ہے؟ جب حضور نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے تو بتایا کیوں نہیں؟ صحابہ کہتے ہیں ڈر گئے کہ معلوم نہیں حضور آج نام بدلنا نہ چاہتے ہو، ہائے ہائے ہائے، ہم کچھ اور کہہ دیں اور رسول مکہ کا نام بدل ڈالے۔ بلے قرآن کی آیتوں میں آ چکا تھا، اس دن رسول کہہ دیتا نہیں یہ مکہ نہیں مدینہ ہے، وہ دن مدینہ بن جاتا۔ ہمیں معلوم تھا کہ یہ مہینہ ذی الحجہ ہے، ہم اس لیے ڈر گئے، ممکن ہے حضور کہہ دیتے نہیں آج سے محرم ہے، ذی الحج محرم بن جاتا۔ اس لیے نہیں بولے کہ پاک پانی حضور بدلنا چاہتے ہیں، ان کو معلوم تھا اختیار مصطفیٰ ہے،
زبان سے جو کہہ دے وہی شریعت بن جائے. زبان سے جو کہہ دیں وہی شریعت بن جائے. تو ایک تو میں نے نقطہ سمجھا دیا. عقیدہ شان رسالت کے باب میں لوگوں توحید اور رسالت کے تعلق کو سمجھو. پھوڑو نہیں، یہ پھوڑنے والے پھوڑنا چاہتے ہیں. اللہ نے ہمیشہ جوڑا ہے، اور صرف ایک شان مصطفیٰ کو نہیں دی، آقا کو. خدا نہیں کہا، خالق و مالک نہیں کہا، معبود و الہ نہیں کہا. عبادت کا حق اپنے لیے خاص رکھا. الوہیت اور معبودیت، خالقیت جو اس کی شان ہے، اس کو چھوڑ کر کہا محبوب باقی ہر شے میں تو میرے ساتھ ہے، ہر شے میں میرے ساتھ ہے. لہذا یاد رکھ لیں، جس طرح عبادت میں رسول کو خدا سے میں شریک کرنا شرک ہے. عبادت میں رسول کو خدا کے ساتھ بولیے شریک کرنا، رسول کو خدا کے ساتھ ملانا عبادت میں شرک ہے. اسی طرح باقی سارے معاملات میں رسول کو خدا سے جدا کرنا کفر ہے. عقیدے درست کر لو، عقیدے درست کر لو. شان رسالت آپ کو قرآن سے سمجھو، نہیں 4-5 رٹی ہوئی آیتیں دے کر، سیاق و سباق سے ہٹا کر مصطفیٰ کی شان کو گھٹانے سے توحید نہیں بنتی، تنقیص بنتی ہے. حضور کی شان اقدس اور عقیدہ رسالت کا ایک باب اور ہے، وہ یہ کہ آج ہم میں سے کئی لوگ ہم میں اس بات سے بھی گھبراتے ہیں کہ حضور کو وسیلہ بنانا چاہیے یا نہیں. آقا اپنی پیدائش سے پہلے بھی پوری کائنات کا وسیلہ تھے، ولادت کے بعد بھی ساری کائنات کا وسیلہ ہے، اور وفات کے بعد بھی قیامت تک حضور ساری کائنات کا وسیلہ ہے. آپ سمجھے میری بات؟ اور یہ خیال کہ توسل کا کوئی بیان نہیں ہے عقیدہ دین میں اور توحید میں، یہ بھی انکار. وسیلہ کا لفظ کسی نے نہیں کرا، خود وسیلہ کا لفظ قرآن نے دیا ہے. اور ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب پانے کے لیے اس تک کوئی وسیلہ تلاش کرو. سورہ مائدہ آیت نمبر 35. پھر اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ. یہ لوگ جو پوجا کرتے، عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ ملائکہ کی، فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ جنات کی کرتے تھے، کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کی، کچھ حضرت عزیر کی، کچھ ان کے بت بنا کے پوجا کرتے. قرآن نے کہا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، خواہ وہ حضرت عیسیٰ ہیں یا حضرت عزیر، خواہ وہ جنات ہیں یا ملائکہ جن کے بت بنا کے عبادت کرتے ہیں، قرآن نے کہا ان کا اپنا عالم یہ ہے کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود خدا کا قرب چاہنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں. ایہم اقرب، کہ کون خدا کے زیادہ قریب ہے تاکہ اسے وسیلہ بنائے اور خدا کا قرب پالے. تو قرآن مجید نے اللہ کے مقرب بندوں کو وسیلہ بنانا قرآن نے نص کے ذریعے واجب بنا دیا. ارے وسیلے کو عقیدہ توحید کے خلاف سمجھنا یہ قرآن کا انکار اور شریعت قرآنی کی سے جہالت. پوچھو حضرت یوسف علیہ السلام سے، جب ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی اور ان کے 11 بھائی حاضر ہوئے مصر میں، جب وہ وزیر تھے، بادشاہ تھے مصر کے، اور بتایا کہ حضرت یعقوب آپ کے والد آپ کے غم میں، جب ملاقات ہو گئی تھی، غم میں رو رو کے بینائی دے بیٹھے. اب قرآن کہتا ہے جب پتہ چل گیا کہ بینائی چلی گئی تو کیا کرتے؟ یوسف علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے.
عرض کرتے باری تعالیٰ میرے والد حضرت یعقوب کی بینائی لوٹا دے. آج صرف یہی طریقہ بتایا جاتا ہے نا, صرف یہ. تو یوسف علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا, کر سکتے تھے. اللہ کے پیغمبر سے بہتر توحید کو کون جانتا ہے. کرتے باری تعالیٰ میرے باپ یعقوب کو بینائی دے دے. حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں, خود نبی, وہ خود دعا کرتے مولا مجھے بینائی دے دے. نہ حضرت یعقوب نے خود براہ راست دعا کی, نہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کی. تو کیا کیا؟ جب پتہ چلا کہ بینائی چلی گئی, اپنا قمیض اتار کے دے دیا. قمیض اتار کر قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابیات بصیرا فلما ان جاء البشیر فالقاه علی وجهه فارتد بصیرا. اپنا قمیض اتارا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ان کے پاس چلا آتا تھا, اتار کے قمیض دیا اور کہا یہ میرا قمیض میرے والد حضرت یعقوب کے چہرے آنکھوں پہ رکھنا, اس کے وسیلے سے بینائی آ جائے گی. قرآن بول رہا ہوں, پر وہ قرآن بتاتا ہے کہ جب وہ قمیض لے کے بھائی آیا, حضرت یعقوب کے چہرے پہ رکھا, حضرت یوسف کے قمیض کے وسیلے سے بینائی لوٹ آئی. اب وسیلے کا انکار کرنا دو پیغمبروں کی سنت کا انکار ہے اور قرآن مجید کی نص کا انکار ہے. یہ کیسی جاہلانہ توحید ہے جو تمہیں وسیلے سے دور لے جا رہی ہے. ارے وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر تو آپ کے ہمارے باپ حضرت آدم کی توبہ بھی قبول نہ ہوتی. آقا علیہ السلام کی اپنی سنت دیکھیے کیا ہے. اپنی سنت آقا علیہ السلام کی کہ حضور خود بھی وسیلے سے دعا کرتے. سبحان اللہ. میں آپ کو حدیث دے رہا ہوں, اور یہ حدیث دے رہا ہوں, آج تک کسی محدث نے آقا کی اس دعا کی روایت کو رد نہیں کیا, رد نہیں کیا. اور وہ دعا کیا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ جب وفات پا گئیں, حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم آقا علیہ السلام کی چچی تھی, پالا تھا, پیار کیا تھا. وفات ہو گئی جب تو آقا کو بڑا غم تھا. ان کی قبر کھودی, مولا علی المرتضیٰ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد جب قبر کھودی تو آقا علیہ السلام خود قبر میں لیٹ گئے. پھر ان کو لحد میں اتارا گیا. لحد میں اتار کر جب اتار چکے تو آقا علیہ السلام نے خود قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی. اب جو دعائے مصطفیٰ حضرت فاطمہ بنت اسد ام علی مرتضیٰ کی قبر پر آقا نے کی ہے, وہ دعا سنیے. اس کے بعد وسیلہ مصطفیٰ کا انکار کرنا, اس کو چاہیے کہ دین اسلام چھوڑ دے, وہ بے ایمان. کسی محدث نے اس کو رد نہیں کیا. آپ نے دعا کی اور دعا کی اللہم اللذیم اللہ الذی یحیی و یمیت و حی لا یموت اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد ولقنھا حجتھا. اے اللہ جو زندہ اور سلامت ہے اور قائم و دائم ہے, جو فوت نہیں ہوتا, میری ماں فاطمہ بن اسد کی بخشش فرما, اس کو اس کے کلمہ کی تلقین فرما. اور آگے ووسع علیہا مدخلہا, اس کی قبر کو اس پر وسیع کر دے. بے حق کے نبی کا, تجھے تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا وسیلہ. آقا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, فرمایا وسع علیہا مدخلہا بحق کے نبیک, بالا باری تعالیٰ تجھے میرا واسطہ, میرا وسیلہ محمد مصطفیٰ کا وسیلہ, اس کی قبر کو وسیع کر دے. والانبیاء الذین من قبلی, اور ان سب نبیوں کا واسطہ وسیلہ جو مجھ سے پہلے ہوئے. اب یہ کہنا کہ اس طریقے سے دعا کرنا جائز نہیں کہ نبی کے واسطے سے بخش دے, نبیوں کے واسطے سے بخش دے, فلاں کے وسط کے وسیلے سے بخش دے, ایسا اگر کوئی شخص کہے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے قرآن اور حدیث کا. آقا علیہ السلام نے سنت بنایا
اس حدیث کو سنیے، امام طبرانی نے روایت کیا، امام ابو نعیم نے روایت کیا، امام حیثمی نے روایت کیا، امام ابن حبان نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا اور کہا رجال الصحیح ہیں، اس حدیث کے رجال سند صحیح ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے خود اپنے وسیلے سے دعا کی۔ ارے جب آقا علیہ السلام کی ولادت بھی نہ ہوئی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار فاروق اعظم، اور اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا، امام بیہقی نے، اور امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ پھر اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے روایت کیا، علامہ امام سیوطی نے روایت کیا، علامہ ابن تیمیہ نے روایت کیا، مجموع الفتاوی جلد 2 صفحہ 151، علامہ ابن تیمیہ نے، اور اس روایت کو بیان کر کے جرا نہیں کی، اس کو کہا کہ یہ حدیث دیگر احادیث صحیحہ کی قرآنی آیات کی طرح تفسیر کرتی ہے، مقبول قرار دیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تو دعا کی، یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، میں تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فقد غفرت لک ولولا محمد ما خلقتک، آدم تو نے مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا ہے، میں نے تیری خطا معاف کر دی، اگر محمد نہ ہوتے تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ میں نے اختصار سے بتا دیا، اور اس کو میں نے کہا کہ ابن تیمیہ نے بھی تک نے اس کی تصریح اور تائید کی، اور امام طبرانی نے حدیث سے صحیح کے ساتھ تائید کی۔ اب میں اگلا حوالہ دے رہا ہوں، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کہ بنی اسرائیل جب لڑائی کرتے تھے اوس اور خزرج کے مقابلے میں یا کفار کے مقابلے میں، تو فتح یابی کے لیے آقا علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے تھے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا کہ آقا علیہ السلام کے وسیلے سے کفار پہ مدد طلب کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، ان یہود کانوا یستفتحون علی الاوس والخزرج برسول اللہ قبل مبعثہ، حضور کی بعثت سے پہلے اوس و خزرج پر فتح یابی کے لیے یہود حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ اور اسی روایت کو جو میں نے بیان کی امام ابو نعیم نے سن لیے، کتنوں نے روایت کیا دلائل میں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کو روایت کیا اصابہ میں، امام طبری نے تفسیر ابن جریر میں، امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں، حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، اور پھر امام بغوی نے تفسیر معالم التنزیل نے، علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر میں، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں، امام بیضاوی نے اپنی تفسیر میں، امام نصفی نے اپنی تفسیر میں، امام ابن حبان نے اپنی تفسیر میں، امام خازن نے اپنی تفسیر میں، امام اندلسی نے اپنی تفسیر میں، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، امام ابو سعود نے اپنی تفسیر میں، سیوطی نے اپنی تفسیر میں، اور علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر میں، روح البیان نے اپنی تفسیر میں، امام شوکانی نے فتح القدیر میں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر میں، الغرض جو تفسیر دنیا کی ائمہ کی اٹھائیں، کسی ایک مفسر نے 1200 سال کے ذخیرہ تفسیر میں اس کا انکار نہیں کیا، ہر ایک نے بیان کیا۔ آج کوئی شخص کیا جرت رکھتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کا انکار کرے، جسے 1400 سال تک ہر امام تفسیر نے اور ہر محدث نے اس کو بیان کر کے اس پر اعتماد کیا۔ حضرت معاذ نے کہا، یہود کو پکڑ لیا، حضرت بشر بن البراء نے پکڑ لیا اور کہا یہودیوں، ہم جب مشرک تھے تم حضرت محمد مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر ہم سے فتح مانگتے تھے اللہ سے اور فتح یاب ہوتے تھے، آج ہم ان پر ایمان لے آئے تم منکر ہو گئے۔ اتنا معروف قرآن کا حکم امام بہقی نے، امام طبری نے، ابن حاتم نے، الغرض اگر میں 500 کتب کا حوالہ دوں تو 1200 سال میں 500 تفسیریں حدیثیں پر جائیں۔ کون انکار کر سکتا ہے سوائے اس شخص کے جو جاہل ہے، جس نے عربی کتابیں کبھی کھول کے نہیں دیکھی، جس کو 2 سطریں پڑھنی نہیں آتی، اور وہ لوگوں کے سامنے عقیدہ بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد
آقا علیہ السلام نے حکم دیا، جو تو عمل تھے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص آیا، عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ میں نابینا ہو گیا ہوں، دعا کر دے میری بینائی آ جائے، مختصر کر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا چھوڑ دوں آخرت کے لیے اچھا ہے یا کر دوں؟ نہیں آقا دعا کر دیں ٹھیک ہو جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر میں دعا نہیں کرتا، تمہیں دعا سکھاتا ہوں تاکہ قیامت تک میری امت کو دعائے وسیلہ مل جائے۔ دعائے وسیلہ تاجدار کائنات نے سکھائی۔ کون ہے مصطفیٰ کی سکھلائی ہوئی دعائے وسیلہ کا جو انکار کرے؟ آقا نے فرمایا گھر جا، وضو کر دو، نفل پڑھ اور یوں دعا کرنا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت، یا محمد پکارنا میرا نام لے کر، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفع فی، دعا کرنا ہے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے، حضور کے واسطے سے، یہ کہہ کر آقا نے فرمایا پھر مجھے پکارنا، کہنا یا محمد۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو پکارنا جائز نہیں، ارے جائز ناجائز کی شریعت آپ نے اور میں نے بنائی ہے، جائز ناجائز والی شریعت مصطفیٰ نے بنائی ہے۔ یہ حق نہ تجھے ہے نہ مجھے ہے، یہ حق مصطفیٰ کو ہے۔ مصطفیٰ خود فرمائیں گھر جا کے دعا کر کے مجھے پکار کے کہنا یا محمد، تم حضور کے منکر ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دعا کی یا محمد آپ کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے آگے اس نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی۔ عثمان بن حنیف کہتے ہیں ابھی ہم بیٹھے ہی تھے، مجلس ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ شخص بینا ہو کر پلٹ کر آ گیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ حضور کے وسیلے سے دعا مانگنے کی دیر تھی کہ بینا ہی لوٹ آئی۔ یہ حضور کی حیات پاک تھی۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وفات کے بعد حضور کو نہیں پکارنا چاہیے اور وفات کے بعد آج حضور سے نہیں مانگنا چاہیے، وفات کے بعد حضور کا کوئی وسیلہ نہیں۔ ارے خدا کے بندو، اپنے من گھڑت دین کو لوگوں کو بیان کر کے گمراہ نہ کرو، وہ دین بیان کرو جو مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ اب یہی حدیث امام طبرانی روایت کرتے ہیں اور امام بیہقی روایت کرتے ہیں، امام منذری روایت کرتے ہیں اور لکھتے ہیں ھذا الحدیث حدیث صحیح، کوئی یہ نہ کہے کہ حدیث ضعیف دے رہا ہوں۔ ائمہ نے حدیث کو صحیح لکھا، کہتے ہیں وہی شخص حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا، وہ حیات تھا، وہ جس کی بینائی لوٹ آئی تھی حضور کے وسیلے والی دعا سے۔ ایک اور شخص تھا، اس کو کوئی کام تھا سیدنا عثمان غنی کے بعد، وہ بار بار جاتا، دروازے کے بواب اسے ملنے نہ دیتے، اس کی حاجت پوری نہ ہوتی، وہ پریشان ہو گیا۔ اچانک اس کی ملاقات عثمان بن حنیف والی روایت میں وہ جو نابینا تھا، حدیث الدریر، جو بینا ہو گیا تھا حضور کے وسیلے سے، اس سے ہو گئی۔ اس نے کہا آؤ گھر جا کے یہ دعا پڑھو اور حضور کو پکارو یا محمد۔ آقا علیہ السلام کا دور گزر گیا، سیدنا عثمان غنی کا زمانہ ہے۔ اس نے پھر دعائے وسیلہ پڑھی، یا محمد پکارا، پکار کے پلٹا، سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر گیا ہی تھا، جو بواب اسے کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا، اس نے بازو پکڑا اور عثمان غنی کی کرسی کے ساتھ جا کے بٹھا لیا، وہیں اس کا کام ہو گیا۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ قیامت تک جب حاجت ہو تو وسیلہ مصطفیٰ کی ان کلمات کے ساتھ دعا کی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کو یہ سمجھنا معاذ اللہ کہ زندہ نہیں، استغفر اللہ، خاک میں مل گئے۔ ارے خدا تجھے خاک میں ملا دے، مصطفیٰ کی بے ادبی کرنے والے، تمہیں خبر نہیں کہ انبیاء کے جسم کو زمین کھا نہیں سکتی، شہداء کے جسموں کو نہیں کھاتی، اولیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی، تم انبیاء کی بات کرتے ہو اور پھر سید الانبیاء کی بات کرتے ہو۔ حدیث پاک میں ہے، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا،
امام حاکم طبرانی نے، حاکم نے کہا حدیث صحیح الاسناد کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ آقا علیہ السلام کی قبر مبارک پر گرے پڑے ہیں، قبر مبارک پر لپٹے رو رہے ہیں. پیچھے مروان بن حکم آ گیا اور مروان نے دیکھا کوئی شخص حضور کے مزار پر لپٹ کے رو رہا ہے. اس نے کندھا پکڑا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کیا کر رہے ہو؟ تدری ما تصنع، معلوم ہے کیا کر رہے ہو؟ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جب مڑ کے دیکھا فاقبل علیہ فیضا وہ ابو ایوب، مڑ کے دیکھا مروان کانپ گیا، وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے جواب دیا قال نعم جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، پوچھنے والے میں رسول پاک کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. رسول پاک کی بارگاہ میں آیا ہوں، جو زندہ ہیں، جو سنتے ہیں، جو حاجتیں پوری کرتے ہیں. ولم آت الحجر، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا کہ میرا رونا نہ سنے. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. کن کا؟ اب یہ خیال کرنا، آقا علیہ السلام کو یہ سمجھنا یہ عقیدہ رسالت کے خلاف ہے اور شان رسالت میں بے ادبی ہے. یہ سمجھنا کہ مر گئے معاذ اللہ، مٹی میں ہو گئے اور آج کی تاریخ میں اور آج کے دن میں زندہ نہیں. سنو، رسول پاک تو ولادت سے پہلے بھی زندہ تھے. کنتو نبیم و آدم بین الروح والجسد، حضرت آدم پیدا نہ ہوئے تھے تب بھی زندہ نبی تھے، آج بھی زندہ ہیں. حدیث پاک سنیے، ابو داؤد سیاستہ کی حدیث اور حدیث صحیح، حدیث نمبر 1047، سنن ابی داؤد، پھر سنن نسائی سن لیں، پھر ابن ماجہ، پھر مسند احمد بن حنبل، پھر صحیح ابن حبان، پھر مستدرک حاکم. کل کتب حدیث مختلف طرق سے حدیث صحیح لاتے ہیں اور اس کی توثیق ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ ابن القیم کرتے ہیں. ابن القیم جلاء الافہام میں اوس بن اوس حدیث کے راوی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اکثروا علی من الصلاۃ فی یوم الجمعہ، لوگو جمعہ کے دن مجھ پر بڑی کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو. فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا درود و سلام میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. اگر معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے ہوں تو پیش کس پر کیا جاتا ہے؟ جو مر کے مٹی ہو جائے اس پر درود و سلام پیش کیا جا سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا پیش کیا جاتا ہے. سنیے آگے، قالوا یا رسول اللہ وکیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، جب آپ کا وصال ہو جائے گا، وفات پا جائیں گے اور آپ قبر انور میں ہوں گے تو اس وقت بھی ہمارا درود و سلام پیش کیا جائے گا؟ آقا علیہ السلام کا جواب سنیے اور عقیدے اپنے نفس کی شرارت اور جہالت کے ساتھ من گھڑت نہ بنائیے، عقیدے وہ رکھیے جو تاجدار کائنات نے سکھائے. آقا نے فرمایا ان اللہ عز و جل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، ہاں میری وفات کے بعد بھی تمہارے درود و سلام مجھ پر پیش ہوں گے، چونکہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی. پھر اسی طرح یہ حدیث آگے آئیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث ابو الدرداء اور روایت ہے حضرت ابو الدرداء کی جسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا سند صحیح سے، حدیث نمبر 1637، اور علامہ ابن القیم علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد نے پھر توثیق کی. وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان احدا لا یصلی علی الا اوردت علی صلاتہ حتی یفرغ منها، فرمایا لوگوں قیامت تک کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھے اور اس کے فارغ ہونے سے پہلے مجھ پر پیش نہ ہو جائے. ابھی درود و سلام ختم نہیں کرتا کہ مجھے پیش ہوتا ہے. صحابی کہتے ہیں حضرت ابو الدرداء قلت وبعد الموت، یا رسول اللہ جب آپ وفات فرما جائیں گے اس کے بعد بھی؟ لوگ کہتے ہیں آج کی تاریخ میں زندہ نہیں، معاذ اللہ. میں تمہیں آج کی تاریخ بتاتا ہوں کیا ہے. پوچھا وفات کے بعد بھی؟
آقا نے فرمایا قال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا ہاں وفات کے بعد بھی زمین پر حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم کو کھائے، اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اسے قیامت تک رزق دیا جاتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حسن بن علی ابن ابی طالب روایت کرتے ہیں، امام ابو یعلا سند صحیح کے ساتھ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو صلو علیہ وسلمو، مجھ پر کثرت سے درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی، فإن صلاتکم وسلامکم یبلغنی اینما کنتم۔ ایک تو تھا کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، نہیں یہ دوسری بات فرمائی، فرشتے تو نوکری کرتے ہی ہیں پہنچانے کی، فرشتے اسی طرح پہنچاتے ہیں آقا کی بارگاہ میں درود و سلام جیسے ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھے اگر حضور خود سنتے ہمارا درود و سلام تو فرشتے کیوں پہنچاتے؟ اگر ذہن میں یہ آئے تو میرا سوال ہے اگر خدا خود دیکھتا تو فرشتے نامہ اعمال خدا کو لکھ کر کیوں پہنچاتے؟ فرشتے صبح و شام ہمارا نامہ اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس پیش کرنے سے اگر علم خدا کی نفی نہیں ہوتی تو جو فرشتے درود و سلام پیش کرتے ہیں اس سے علم مصطفیٰ کی نفی نہیں ہوتی۔ آقا نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر درود و سلام کی کثرت کرو، اس لیے کہ تمہارا درود اور تمہارا سلام خود پہنچتا ہے مجھ پر جہاں بھی ہوتے ہو۔ ارے بمبے والو، بمبئی سے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو گے، خدا کی قسم گنبد خضرا میں مصطفیٰ خود سنتے ہیں۔ میں سند کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سند کے ساتھ آقا خود سنتے ہیں۔ آقا نے فرمایا صلو علیہ، دوسری روایت حضرت سعید بن ابی سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، کثرت سے درود پڑھو، تم جہاں بھی ہو کائنات کے جس گوشے میں تمہارا درود ڈائریکٹلی مجھے پہنچتا ہے، براہ راست پہنچتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا، حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، سنن ابی داؤد اور مسند احمد بن حنبل، حدیث صحیح فرمایا